لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے شب برات اور شب برات کی فضیلت اور اس کے نوافل۔ اگرچہ ماہ شعبان پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر اس کی 15ویں رات پورے ماہ کی باقی راتوں سے بڑی افضل ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینوں میں سے ہے۔ وہ رمضان کی لیلۃ القدر کے بعد شب برات سب سے افضل رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی نزول رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ السق بھی، جس سے مراد تفویض امور ہیں۔ مختصراً طور پر اس رات کو درج ذیل ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے: لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے نجات والی رات، لیلۃ الرحمہ نزول رحمت کی رات، لیلۃ السق تفویض امور کی رات۔ شب برات کی رات عبادات کے نقطۂ نگاہ سے بڑی اہمیت کی حاصل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فضیلت شب برات۔ شب برات کی فضیلت احادیث پاک اور اسلامی کتب میں سیر حاصل بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 رات کو یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروزی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سر انجام دینے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے خطاب فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، اور ہے کوئی مصائب و آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں، حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کی عبادات کو بہت ہی افضل فرمایا ہے۔ اس رات کو باری تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دلا کر اس کی مغفرت کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات کو غسل کرے۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کر سکے تو باوضو ہو کر قبل از عشاء 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو، آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت و ترقی ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ کے عذاب سے نجات دی ہے۔ شب برات کے نوافل: 8 رکعت نماز نفل۔ 15ویں رات عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے 4 سلام سے بتائی گئی ترتیب سے پڑھی جائے۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد ثنا و سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی 15ویں رات کو عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز 4 رکعت کر کے 2 سلام سے پڑھی جائے۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔
تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل جنت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی 15ویں رات کو عشاء کی نماز کے بعد 14 رکعت نفل نماز 7 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، سورۃ فلق 1 مرتبہ اور سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور پھر سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ یہ نماز قبولیت دعا دینی یا دنیاوی کے لیے بے حد افضل ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان المبارک کی 15ویں رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 8 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کرے، یعنی 4 رکعت کر کے پڑھے۔ نماز کی نیت کے لیے ہاتھ باندھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد پہلی رکعت میں 10 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ علم نشرح، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ 4 رکعت کر کے 8 نفل نماز مکمل کی جائے اور دوسری نماز کی ترکیب بھی وہی ہوگی جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے ادا کرے، یعنی 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ زلزال 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 10 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد اتحیات درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ خصوصی نظر کرم قیامت کے دن فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے دین و دنیا کی بلائی ہوگی۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی ترکیب بھی سماعت فرما لیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو نماز ظہر سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ چھوٹے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھا کرو اور اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ پڑھ لیا کرو اور اگر مہینہ میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اس نماز میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرے اور نیت کے بعد اس طرح نماز ادا کرے کہ ثنا کے بعد تسبیحات 15 مرتبہ، فاتحہ اور سورت کے بعد تسبیحات 10 مرتبہ، رکوع کے بعد 10 مرتبہ اور رکوع کے اندر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ اور اسی طرح سجدے میں جا کر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اور پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں اسی طرح تسبیح کے ساتھ 10 مرتبہ لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعات پوری کر لیں تو یہ ہے نماز تسبیح۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلتوں کو سمجھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔